السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ ہے اذان کے متعلق، کہ اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو بتانا ہے کہ اذان دینے کا کتنا اجر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اذان کا جواب دینا کتنی بڑی سنت ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، اذان کی فضیلت، اذان کے وقت کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ ہم یہ آپ کو پریکٹیکل بھی اذان کا کس طرح جواب دیا جاتا ہے وہ بھی سکھائیں گے۔ جی تو میرا نام ہے تانیہ مجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ ویلکم ٹو دا رحمان اکیڈمی آن لائن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس وقت جواب دینا سب سے بڑی سنت ہے۔ ادھر ادھر بات کر کے نا ہم اپنا اجر کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو سننے والا اس کا جواب دیتا ہے تو اور دعا کرتا ہے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ آپ کی دعا کیوں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ بہت ہی پیاری بات ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ اس وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حدیث میں ہے، حضرت ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے رحمت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، ادھر ادھر کی بات کر کے یا اس پہ توجہ نہ دے کے اپنے اجر کو نہ کھوئیں۔ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مواقع ڈھونڈتے ہیں، وقت ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اچھا موقع دے رہا ہے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا۔ اذان کے الفاظوں پر بھی اگر توجہ دی جائے، اس پہ غور کیا جائے تو اس کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، کہ آؤ بھلائی کی طرف، اور بھلائی کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کامیابی ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کامیابی اور فلاح کہاں پر ہے۔ تو خدارا اپنی نمازوں کو قائم کیجیے، اور اس ویڈیو کے ذریعے یہ سیکھیے کہ اذان کی جب ہوتی ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اذان کے لغوی معنی ہیں اطلاع دینا، آگاہ کرنا، خبر دینا۔ جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو خبر دے رہا ہے۔ اور اذان دینے کا اجر تو آپ سب کو پتہ ہے، حضرت بلال حبشی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے ان کے پیروں کی آواز سنی تھی۔ تو اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے اور اذان سکھائیے، کیونکہ جتنی دور تک آواز جاتی ہے اذان کی، جتنے لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، وہ سب گواہ ہو جاتے ہیں۔ روز محشر یہ آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا بڑا اجر ہے تو انسان ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلے اور قرآن اندازی کروائے کہ کس کا قرآن نکلا ہے، اور اگر گھٹنوں کے بل چل کے بھی جانا پڑے تو انسان جائے، اگر اس کو اس کا اجر پتہ چل جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن یعنی اذان دینے والا کہتا ہے، اسی طرح تم بھی کہو۔ بس 2 جگہ ایسی ہے جہاں پر الفاظوں کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مینشن کرتی ہوں۔ یہ پکچر دیکھیے، اس میں اذان دکھائی گئی ہے اور اس کا جواب، تو ویسے تو ساری سیم ہے، بس 2 جگہ ہے جہاں پر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح تو اسی کا جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری نماز سیم ہے، اور فجر کی نماز بھی بالکل سیم ہے، جہاں پر وہ مؤذن پڑھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب بھی بالکل سیم آپ نے یہی دینا ہے۔ جواب کے بعد اب آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی تو قیامت کے دن میری شفاعت اسے ملے گی۔
اور پھر درود پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب اس طرح ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا ہے، جواب کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ درود کا مطلب درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، وہ سب تو آپ جانتے ہیں۔ کہ والی دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور آپ نے ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب اذان کے متعلق کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ کیا ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، جو آپ کی مسجد کی پہلی اذان ہو رہی ہوگی، پہلی آواز آئے گی، بس اسی کا آپ کو جواب دینا ہے۔ اذان کے وقت سر پہ ٹوپی پہننا اور سر پہ دوپٹہ پہننا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آداب کے لیے کرنا چاہیں، پروٹوکول کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر باتھ روم میں ہم جائیں تو اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کے لیے یہ کریں کہ آپ نے کوئی بھی الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ نیو بورن جو بچے ہوتے ہیں ان کے کان میں اذان دینا بھی اچھا ہے، سنت نہیں ہے لیکن اچھا ہے، دینی چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ قبر پر اذان دینا ثابت نہیں۔ اذان کے وقت باتھ روم جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جی، اگر حاجت اتنی ہے کہ آپ کا اس کے جائے بغیر گزارا نہیں ہے تو آپ کے اوپر جانا پھر فرض ہے، اور اذان کا جواب دینا سنت۔ اس حالت میں تو نماز بھی نہیں ہوتی، کہ اگر آپ روک لیں اپنے آپ کو باتھ روم جانے سے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو اذان کا جواب دینا تو ویسے ہی سنت ہے، تو پہلے آپ باتھ روم جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے باہر نکل کر آپ درود پڑھ سکتی ہیں اور وہ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ سوال ہے، ہر بیماری یا خوف پر اذان دینی چاہیے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اور آخر میں اذان کو اونچی آواز میں دیں، جیسے حضرت بلال کی آواز تھی۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ پر آپ آئیں تو اپنی گردن کو تھوڑا سا موڑ لیں رائٹ کی طرف اور پھر لیفٹ کی طرف۔ آخری سوال ہے کہ کیا اذان کے درمیان کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ آپ کھانا بھی کھاتی رہیے اور اذان کا جواب بھی دیتی رہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اذان سننی ہے، اذان سننے کے بعد اس کی جواب دینا ہے، جواب دینے کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ رحمتوں کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو اس وقت قبول کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔